اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تبطلو نہ باطل کرو، ٹھیک ہے نا، نہ ضائع کرو یا نہ باطل کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات کو بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، کالذی، ٹھیک ہے نا، کالذی، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں ہم اس شخص کی طرح، ينفق مالہ، جو اپنا مال خرچ کرے، ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہ رکھتا ہو، فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، ٹھیک ہے نا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کمثل صفوان، ٹھیک ہے نا، ایک ایسی جو ہوتی ہے جس میں آپ کہہ لو کہ جناب ایک ایسی چٹان ہے، اچھا جی، کمثل صفوان علیہ تراب، ٹھیک ہے نا، کہ ایک صفوان چکنی، آپ کہہ لو چکنی چٹان جو ہوتی ہے، صفوان چکنی چٹان، علیہ تراب، جس پر مٹی جم گئی ہو، فاصابہ وابل، تو پھر اس پر زور کی بارش پڑ جائے۔ دیکھو مٹی پڑی ہوئی تھی چٹان کے اوپر، بارش پڑ جائے گی تو مٹی کیا ہو جائے گی، چلی جائے گی نا، اور ہے بھی وہ کیا تھی، چکنی چٹان ہے، تو اب پیچھے بچے گا کیا اس میں سے، مٹی تو ساری کی ساری چلی گئی ہے اس میں سے، تو کہتے ہیں کہ اصابہ وابل، تو اس پر زور کی بارش پڑے، ٹھیک ہے نا، فترکہ صلدا، ٹھیک ہے نا، تو اب ٹھیک ہے نا، تو چٹان کو کیا کر دے، فترکہ، تو اس چٹان کو چھوڑ دے، سلدا، دوبارہ چکنی بنا کر چھوڑ دے اس کو، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو ایک چٹان ہوتی ہے نا، چٹان جو ہوتی ہے اس کے اوپر اگر مٹی جمی ہوئی ہو تو اس کے اوپر آپ کچھ نہ کچھ تو لگا سکتے ہو نا، مثال کے طور پہ کوئی چانس تو ہوتا ہے کہ چلو اس کے اوپر کیا آ جائے گا، کوئی پودا لگ جائے گا، شاید کوئی چیز کاشت کر جائے، لیکن اگر مٹی کیا ہو گئی ہے، مٹی ساری اوپر سے چلی گئی، مٹی ساری چیز نیچے صرف پتھر ہی پتھر رہ گیا، تو کیا پتھر کاشت کے قابل ہوتا ہے؟ پتھر میں تو آپ کچھ نہیں لگا سکتے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے ہی تم لوگ جو کرتے ہو نا، کہ جو مال خرچ کرتے ہو ریاکاری کے ساتھ، احسان جتلانے کی خاطر، تو اب یہ کیا ہوتا ہے، یہ جو تم جو خرچ کیا تھا تم نے، تو یہ اس کو کیا کر دیا، تو یہ ریاکاری اور یہ احسان وغیرہ یہ صدقے کو بہا کر لے جاتے ہیں، اور ثواب کی کوئی امید نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ تو کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، اس کو کیا کر دے، چکنی مٹی کا، چکنی چٹان چھوڑ دے اس کو، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی، لا یقدرون یعنی وہ قادر نہیں ہوتے، علی شیء کسی چیز پر بھی، مما کسبوا جو انہوں نے کمایا تھا، خرچ بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر کرو کے بھی کچھ ہاتھ نہیں آیا ان کے ہاتھ، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ جو ہیں وہ کافر قوم لوگوں کو، کافروں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اور مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، تلاش کرتے ہوئے کیا، اللہ کی خوشنودی کو طلب کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو طلب کرنے کے لیے، وتثبیتا من انفسہم، ٹھیک ہے نا، اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے، وتثبیتاً، ثبت، تثبیت کیا، ثبت یثبت، تثبیت کا معنی کیا ہوتے ہیں، کوئی پختگی پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، وتثبیتا من انفسہم، اپنے اندر کیا چاہتے ہیں کہ پختگی پیدا ہو جائے، کمثل جنت، کمثل جنت بربۃ، ٹھیک ہے، تو ان کی مثال، ٹھیک ہے نا، ان کی مثال ایسے جیسے کہ ایک باغ کسی ٹیلے پر واقع ہو، ربوہ ٹیلے کو کہتے ہیں، جنت کو باغ، جنت کے معنی کیا ہوتے ہیں، باغ کے معنی ہوتے ہیں، جنت جو کہ کیا ہے، ایک باغ جو ٹیلے پر واقع ہے، اب کیا ہوگا، اصابہ وابل، اس پر زور کی بارش برسے،
فآتت اکولہا، فآتت اکولہا ضعفین، تو وہ کیا کرے گا، تو وہ دگنا پھل لے کر آئے گا. فآتت اکلہا ضعفین، وہ کیا لے آتا ہے، دگنا پھل اس کا، اکلہا لے آتا ہے اپنا جو ہے، یہ کیا ہے، آتت باب فعال سے، اچھا باب فعال متعدی ہوتا ہے، تو فآتت عطایاتی لازمی باب ہوتا ہے، اور آتت جو ہے نا یہ کس میں ہے، یہ جو ہے نا یہ کیا ہے، باب فعال ہے، اس لیے یہ کیا آیا، یہ متعدی ہے. تو فآتت لے آئے اکلہا اپنے پھلوں کو، یعنی اس میں سے ضعفین دگنا کر کے. فَإِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، اور اگر اس پہ زور کی بارش نہ بھی برسے تو فَطَلٌّ، تو ہلکی بارش بھی اس کے لیے کیا ہے، کافی ہے. تل کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہلکی پھوار جو ہوتی ہے، ہلکی سی پھوار جو ہوتی ہے، تھوڑی سی بھی ہلکی سی بھی اس کو پھوار بھی پڑ جائے گی نا، تو تب بھی کیا ہو جائے گا. اچھا جی، واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح دیکھتا ہے، اللہ اس کو اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے تم جو بھی کر رہے ہو. ایود احدکم ان تکون لہ جنت، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے لیے ایک باغ ہو، کس قسم کا باغ ہو، من نخیل و عناب، کھجوروں کا اور انگوروں کا، ٹھیک ہے نا، کھجوروں کا اور انگوروں کا ایک باغ ہو، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کو اس باغ میں ہر طرح کے پھل حاصل ہوں. فاصابہ ٹھیک ہے نا، اچھا فاصابہ الکبر، اور بڑھاپے نے اسے آ پکڑا ہو. ایک بندہ ہو جس کو کیا کرے، بڑھاپے میں آ کے اس کو کیا، بڑھاپا آ گیا اس کے اوپر اب، ٹھیک ہے نا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں، یعنی بچے ابھی کیا تھے، بچے ابھی کیا تھے اس کے، کمزور تھے. مطلب یہ تھا کہ بچے ابھی اس کے سنبھالنے والے نہیں تھے کہ جی اس میں سے، یا ان کی مالی لحاظ سے، ٹھیک ہے نا. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اب دیکھو ذرا ہوا کیا. اچھا جی، فَأَصَابَهَا، اس باغ کو آپ پہنچا کیا، آپ پہنچی کیا، إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، ٹھیک ہے. تو ایک آگ سے بڑا جو بگولا جو ہے نا، آگ کا بگولا آ کے اس کو پہنچ گیا، ٹھیک ہے نا، آگ کا بگولا اس کو پہنچ گیا. فاصابہ، اس آگ، فاصاب پہنچا اس کو، فاصابہ اعصار بگولا فیہ نار، یعنی جس میں آگ کا بگولا، یعنی آگ کا جس طرح ہوتا ہے نا بگولا جو ہے وہ آئے گا. فاحترقت، اس نے اس باغ کو پورا کا پورا کیا کر دیا، جلا کر راکھ کر دیا، یعنی ٹھیک ہے، جل کر رہ گیا اس کا، فاحترقت، اور باغ جل کر رہ گیا. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اس طرح اللہ تمہیں بیان کرتا ہے اپنی نشانی آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم کیا کرو، غور کرو. کیا مطلب ہے اس میں سے، اس صدقات کو برباد کرنے کی مثال پیش کی جا رہی ہے کہ تم جو صدقات کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، تو اگر ایک باغ ہو، ایک آدمی ہو کمزور، مطلب بوڑھا ہو گیا، بچے بھی چھوٹے ہیں اس کے، اب ایک ہی باغ پہ اسے گزارا ہے، ٹھیک ہے نا، اب آگ آ کے لگ جائے اور سارا کا سارا باغ ختم ہو جائے تو کیا اس کو کچھ ملے گا؟ ایسے ہی تم لوگ جو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں سب کچھ، اور احسان جتلاتے ہو، ریاکاری کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، تکلیف پہنچاتے ہو غریبوں کو، تو یہ اس کی مثال بھی ویسے ہی ہے کہ سب کا سب جل کے راکھ ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا بندے کے پاس. تو دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، اخلاص کی تعلیم دے رہے ہیں. اخلاص کرو، اخلاص بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیں. اخلاص نہیں ہے نا تو کچھ بھی نہیں ہے. اخلاص ہے آپ کے پاس، آپ چھوٹا سا کام بھی کر لیں گے بہت بڑھ جائے گا. اور اگر نام کی خاطر اور ریاکاری ہے جی، اور بس اس طرح ہی جو مشہوری ہو جائے یا ریاکاری ہو جائے، تو ایسا کر رہے ہو تو بس سب کچھ ختم، زیرو ہو جاتا ہے بندہ. یہ پتہ چلتا ہے انسان کو کہ جب اس کا کیا ہوتا ہے نتیجے بعد میں قبر میں جا کے پتہ چل جائے گا. پھر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، انفقوا من، اچھا جی، من طیبات ما کسبتم، جو کچھ تم نے کمایا ہو، ٹھیک ہے نا، جو کچھ تم نے کمایا ہو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور وہ، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہو.
کیا کرو، انفقو اس میں سے خرچ کرو، ٹھیک ہے نا. یہ بتایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقو خرچ کرو کس میں سے، من طیبات ما کسبتم، جو تم نے کیا کیا تھا، جو کچھ تم نے کمایا تھا، اور جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین میں سے. ولا تیمموا الخبیث منہ، ولا تیمموا الخبیث منہ، ٹھیک ہے نا. اور ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے نا. اور اچھا یہ طیبات آ گیا تو اچھی چیز جو ہے نا، اچھی چیز کیا کرو. دوبارہ دیکھیں آیت، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا اے ایمان والو، انفقو خرچ کرو، من طیبات اچھی چیزوں میں سے، اچھی چیزوں میں سے جو تم نے کمایا، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور وہ جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگایا. ولا تیمم الخبیث منہ، تیمم آپ کو پتہ ہے نا، تیمم کے معنی کیا ہوتے ہیں، قصد کرنے کے، ارادے کی، نیت کے معنی ہوتے ہیں تیمم کے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا تیمم الخبیث منہ، ٹھیک ہے نا. اور یہ نیت نہ رکھو کہ خراب چیزیں کیا کریں گے، اللہ کے نام پہ دے دو گے، ٹھیک ہے نا. تنفقون، ولا تیمم الخبیث منہ، کہ جی تم یہ نیت نہ رکھو کہ بری چیزوں کے بارے میں، تنفقون کہ تم اس کو کیا کر دو گے، خرچ کر دو گے اس کو، ٹھیک ہے نا، تم اس کو خرچ کر دو گے، ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذی الا ان تغمضوا فیہ، ٹھیک ہے نا. وَلَسْتُمْ بِآخِذِي إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. اچھا، بری چیزوں کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نیت نہ رکھو کہ جو ہے گندی چیز ہے، سڑی ہوئی چیز ہے، گلی سڑی چیزیں اللہ کے راستے میں دے دی، بیکار چیزیں، یہ اس کی نیت نہ کرو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِي، اچھا تم خود بھی کیا نہیں کرتے ہو، لستم بِآخِذِي، تم خود بھی اس کو نہیں لیتے ہو، ٹھیک ہے نا. تو تم خود بھی إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ہاں یہ کہ تم کیا کر لو، اغماس کا مطلب ہے کہ تم اس کے بارے میں جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، کہ تم چشم پوشی کر لو. اگر الا ان تغمضوا فیہ، کہ اگر تم چشم پوشی کر لو تو تب تم لے لو گے، ورنہ تم وہ بھی نہیں لیتے. جیسے آپ کو کوئی چیز کسی نے دی، آپ کو پتہ ہے یہ تو خراب چیز دے رہا ہے، تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں، تو تب لے لیتے ہیں، ورنہ آپ بھی کیا نہیں لیں گے، کسی سے کوئی خراب چیز نہیں لیں گے، ٹھیک ہے. تو تم ایسا نہ کرو کہ اللہ کے راستے کے اندر خراب چیزیں، گندی چیزیں، اچھا یہ تمہاری استعمال کی چیز نہیں ہے، چلو جی یہ اب کیا کر دیا، یہ اللہ کے راستے میں دے دی ہے، جناب علی کپڑے پھٹ گئے ہیں، چلو جی یہ اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو مال جو ہے نا بالکل اب کسی کام کا نہیں رہا، تو کہتے ہیں چلو یہ اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ کام نہ کرو، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، ٹھیک ہے نا، کہ تم اس میں نیت نہ رکھو خبیث تنفقون کہ تم اس کو خرچ کر دو گے. ولستم بآخذی الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید. اچھا جی، ٹھیک ہے، یاد رکھو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، غنی حمید، اور ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کی طرف ہر قسم کی تعریف لوٹتی ہے. حمید، حمد سے جو ہے نا. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان جو ہے نا تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، ٹھیک ہے نا، تمہیں ڈراتا ہے. وعدہ یعیدو سے مراد وعدہ کرتا ہے، مطلب یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ ڈرانے کے معنی میں کہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہو. تو نے اچھی چیز اپنی اگر اللہ کے راستے میں دے دی نا تو پھر کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو تم جو ہے نا وہ تو کیا ہو جاؤ گے، بالکل بالکل تمہارا کیا ہو جائے گا، یہ تو ضائع ہو جائے گا سب کچھ. بات سمجھ میں آ گئی ہے. تو ایسا نہ کرنا کبھی بھی، کہ اس میں سے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے ڈراتا ہے، اور یامرکم بالفحشاء، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا، ہر بات کا جاننے والا ہے. شیطان تمہیں یہ وہ کر رہا ہے تو تم جو ہے اس میں سے وہ کر، اس میں سے آگے جی. یؤتی الحکمۃ من یشاء، یؤتی الحکمۃ من یشاء، عطا کرتا ہے، یؤتی الحکمۃ، ٹھیک ہے نا، وہ جس کو چاہتا ہے دانائی عطا کرتا ہے. ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے دانائی عطا کی گئی اسے وافر مقدار میں بھلائی مل گئی.
یاد رکھو ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، ٹھیک ہے نا. اس سے مراد ابھی بتاؤں گا آپ کو دانائی سے کیا. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، دانائی عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. وما یذکر الا اولو الالباب، یہ اصل میں یتذکر تھا، اصل میں کیا تھا؟ یتذکر تھا، تذکرہ یتذکر سے تھا. لیکن آپ لوگوں نے جو صف میں پڑھے ہیں وہ اذکر یذکر جو ہے نا، وہ تو آپ نے ایسے ہی پڑھا ہے، لیکن یہ باب تفاعل تھا، باب تفاعل سے یتذکر سے جو ہے نا یذکر ہو گیا. تو آپ لوگوں نے تو اذکر یذکر جو تھا وہ اس میں پڑھ لیا تھا. تو وما یذکر الا اولو الالباب، ٹھیک ہے نا. اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو کیا ہیں؟ اولو الالباب، جو عقل والے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو عقل والے ہیں وہی کیا کرتے ہیں؟ نصیحت حاصل کرتے ہیں. اچھا، یہ یوت الحکمت ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. دیکھو حکمت سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ مراد یہ لی گئی ہے، حکمت سے مراد لیا گیا دین کی سمجھ بوجھ. حکمت سے کیا مراد ہے؟ دین کی سمجھ بوجھ. تو ومن یوت اچھا یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. جس کو دین کی سمجھ بوجھ مل گئی تو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق ہو گئی، تو کیا مل گئی آپ کو؟ خیر کثیر مل گئی ہے. یہ یاد رکھو، اس کو خیر کثیر مل گئی ہے. تو یہ اس لیے، اور یہ کہتے ہیں نا کہ یہ چیز کیا ہے، یہ اپنے بازو پہ انسان کے کہتے ہیں نا کہ جی آپ کی اپنی طاقت کے بس بل میں نہیں ہے. اور اس میں سے سچ یقین کریں کہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے، یہ جو ہمیں دین کی سمجھ دی اور دین پڑھنے کی توفیق دی ہے، اس میں ہمارا ذرا برابر کوئی کمال نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اللہ کا چناؤ تھا، بغیر کسی ہماری کوئی صلاحیتوں کے، باوجود ہماری گندگیوں کے، باوجود ہماری ہر طرح کی ہمارے اندر کیا عیبوں کے، اللہ نے کیا کیا؟ ہمیں دین کے لیے چنا ہے. کسی کا میں یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں تھا. اس کے اندر سے آپ کہو کہ جناب علی پتہ نہیں میرے اندر کوئی کمال ہوگا، ورنہ دنیا کے اندر سے بہت سے لوگ ہیں نا. آپ بھی تو اس وقت بیٹھ کے کر سکتے ہیں، کوئی اور چیزیں کر سکتے ہیں بیٹھ کے. جی اب آپ قرآن بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو آپ جو ہے کوئی اور کام کر سکتے ہیں، ڈرامے دیکھ سکتے ہیں، فلمیں دیکھ سکتے ہیں، نوکری کے اوپر جو ہے وہ جا کے پیسے کما سکتے ہیں. یہ چناؤ کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ دیکھو دینی کاموں کے اندر کیا نہیں ہے، کوئی دنیاوی لحاظ سے پیسے کی کوئی وہ نہیں ہوتی ہے. کیا پیسہ ملتا ہے دینی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو، ٹھیک ہے نا. اب پھر بھی لوگ بڑے قابل لوگ جو ہیں کیا بن رہے ہوتے ہیں؟ عالم بن رہے ہوتے ہیں. آپ اب حیران ہو جائیں گے، اتنے ذہین ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا بعض، کہ وہ اگر دنیا کی کسی لائن کے اندر بھی گھس جائے نا تو تباہی مچا کے رکھتے ہیں. اور میں نے زیادہ تر دیکھا یہ ہے کہ مدرسوں کے، کیونکہ میں نے دونوں لائنیں دیکھی ہیں، میں نے دیکھا کہ مدرسوں کے بچوں کا حافظہ جو ہوتا ہے وہ اسکول کالج یونیورسٹیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ان کا جو حافظہ ہوتا ہے اینالیٹیکل سکلز کے اندر ٹھیک ہے تھوڑا سا ذرا کمی ہوتی ہے کہ وہ، لیکن ان کی وہ انالیٹیکل سکلز ظاہری بات ہے وہ ان کی گرومنگ اس طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ان کی گرومنگ ہو جائے تو وہ خود بخود وہ کر دیں گے. لیکن جہاں تک ان کے حافظے کی بات ہے، یہ اسکول کالجوں کے بچے تو ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے ہیں. اب یہ اگر یہ نہیں جا سکتے تھے دنیا کی لائنوں میں، یہ نہیں گھس سکتے تھے. تو وہ بیٹھ کے اگر ادھر آئے ہوں تو یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کا چناؤ ہوتا ہے بس. اللہ جس کو لیے چاہتے ہیں بس اس کو کیا کر دیتے ہیں، اس کو گندگیوں سے اٹھا کے کدھر لے آتے ہیں؟ دین کے راستے میں لے آتے ہیں. پھر تو اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہوتا. جی اچھا جی. اچھا آگے دیکھیے جی. وما انفقتم من نفقۃ،
او نظرتم من نظر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار. وما انفقتم من نفقۃ، اور تم جو کوئی خرچ کرو، او نظرتم من نظر، یا کوئی منت مان لو اللہ کے نظر اللہ کے لیے، فإن اللہ یعلمہ، تو اللہ اس سے جانتا ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کو کسی طرح کی مددگار میسر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، یعنی جو کچھ تم خرچ کرتے ہو نا، یا جو بھی تم نظر مانتے ہو، منت مانتے ہو اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے. ٹھیک ہے نا، نعما ہی، نعما ہی، یہ کیا ہے، یہ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کہ ان تبدوا صدقات، کہ اگر تم ظاہر کر کے، تبدو، ٹھیک ہے نا، تبدو کیا آ گیا، یہ کیا آ گیا، یہ جو ہے نا ظاہر کرنے کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے نا، اعلانیہ اگر تم کیا کر رہے ہو، دے رہے ہو، فنعما ہی، تو یہ بھی اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم کیا کرو، تخفو، چھپا کے دیتے ہو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ٹھیک ہے نا، تو چھپا کر فقراء کو دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے. ہوا خیر لکم، تو چھپا کے صدقہ کرنا کیا ہے، یہ کہیں بہتر ہے. ایک آدمی ظاہری بھی دے رہا ہے لیکن ریاکاری کی نیت نہیں ہے، تو تب بھی کیا ہے، تب بھی صدقہ دینا اچھی بات ہے، ریاکاری کی نیت نہ ہو. لیکن اگر کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے نیما کے، ہاں نیما والے معنی آتے ہیں. بالکل، یہ نیما میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اصل میں وہ بیسا سا نیما حبذا تھا نا، یاد ہے نا، بیسا سا نیما اور حبذا جو تھا، میں نے آپ کو پڑھائے تھے، آپ کو افعال مدح وضم. ٹھیک ہے، تو یہ نیما اسی سے بنا ہے. یہ بنتا کیسے ہے، یہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ جا کے. اچھا ٹھیک ہے نا، یہ نیما سے ہی بنا ہے، فنعما ہی، تو یہ اچھی بات ہے. نیما، بیسا سا نیما حبذا، افعال مدح وضم پڑھے تھے نا، یہ ان میں سے ہے. ٹھیک ہے، یہ اسی میں سے آ گیا، فنعما ہی. تو اب آگے جی، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم اس کو دے تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، تمہاری برائیوں کو کیا کر دے گا، مٹا دے گا، کفارہ کر دے گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح واقف ہے. خبیر کا مطلب کیا، باخبر ہے. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، تمہارے اوپر نہیں ہے، تمہارے اوپر ان کی، اے پیغمبر، ان کافروں کی جو ہدایت ہے، ان کو ہدایت پر لانا تمہارے اوپر نہیں ہے. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. یہ بھی ہدایت کیا ہے، کوئی نبی کے بس میں بھی نہیں ہے ہدایت دینا کسی کو، یہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو تمہارے ذمہ نہیں ہے، تم ہدایت میں نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اب اس لیے آتا ہے کہ جناب، اس لیے آ گیا. اب آ گیا جی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور تم جو مال بھی خرچ کرتے ہو وہ خود تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جو، ٹھیک ہے نا، اور ٹھیک ہے نا، وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جو یعنی جب کہ تم نے اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے سوا کچھ اور مقصد نہ کیا اس میں. وَمَا تُنْفِقُونَ، نہ تم نے خرچ کیا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، سوائے اللہ کی خوشنودی کے لیے. وَمَا تُنْفِقُونَ کے بعد یہ ماں آیا کہ نہیں خرچ کرتے مگر کس کے لیے، صرف اللہ کے لیے. کیا مطلب کہ اگر تم صرف اللہ کے لیے یہ مال خرچ کرتے ہو نا، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے نا اس میں سے یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، تو تم اس میں سے تمہیں فائدہ پہنچے گا. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، کہ جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ خود تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے.
وما تنفقون، جب کہ کیا ہے، جب کہ تم نے کیا کی ہو، صرف اللہ کی رضا کی نیت کی ہو تو تب تمہیں فائدہ ہے، اگر اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. وما تنفقوا من خیر، ٹھیک ہے نا، اور ٹھیک ہے نا، اور یاد رکھو جو مال تم بھی خرچ کرو گے تمہیں پورا یوفا الیکم، تم پورا پورا ادا کر دیا جائے گا، یوفا الیکم واپس آ جائے گا، وانتم لا تظلمون اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا، جو تم خرچ کرتے بھی ہو وہ تمہیں واپس آ جائے گا. ٹھیک ہے نا، بس اتنا ہی رکھ لیتے ہیں، بس اس کو پھر آگے دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. یہ ہاں اب یہ دیکھیں ذرا، یہ جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ شرط اور جزا، یہ ماں کیا تھا، اسماء شرطیہ، ماں من، اچھا کیا تھا، من متا اسما و ماں، پھر چھٹا یون کو جانو، ساتواں حیثما، آٹھواں انا کو سمجھو، نواں ہے اینما. ٹھیک ہے نا، یہ کیا تھے، حروف جازمہ میں سے تھے نا، حروف جازمہ، حروف جازمہ یاد ہے نا، من مہما متا اسما و ماں، پھر چھٹا ایون کو جانو، ساتواں حیثما، آٹھواں انا کو سمجھو، نواں ہے اینما. ٹھیک ہے نا، یہ جو ماں جو دوسرا جس نے کیا تنفقون، تو یہ تو وہ تھا ماں، وہ نافیہ تھا پہلا والا، ماں تنفقون وہ ماں نافیہ تھا، اور یہ دوسرا جو آیا نا یہ ماں جازمہ آیا ہے. بات سمجھ میں آئی ہے، اس لیے یوفا تھا، اصل میں کیا تھا، یوفا تھا، وہاں پہ بھی حذف لام ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے کیا ہے، وہ حذف لام ہوا ہے نا، حذف لام، یوفا الیکم جو ہے نا اس میں سے. سمجھ آ گئی بات ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ شدید سوال تھا آپ کا. ٹھیک ہے نا، تو اس کو جو ہے ایک منٹ، اچھا جی دیکھو نا کیا بات ہوئی، کیا ہے سوال، کیا ہے سوال سمجھے ان کا. سوال یہ کیا جا رہا ہے، سوال کیا جا رہا ہے وما تنفقوا من خیر فلانفسکم. ٹھیک ہے نا، وما تنفقوا، ٹھیک ہے نا، فلانفسکم، یہ ماں، یہ پہلا والا آیا وما تنفقوا، یہ ماں جازمہ، اچھا تنفقون، اس لیے من خیر فلانفسکم، یہ فا جزائیہ آئی ہے، پھر فا جزائیہ آئی ہے. ٹھیک ہے نا، وما تنفقوا، یہ کیا آ گئی ہے، یہ فا جزائیہ آئی ہے. ٹھیک ہے نا، تو ماں جازمہ تھا، نون گر گیا اس میں سے. اچھا وما تنفقون، یہ ماں نافیہ آیا. اچھا پھر وما تنفقوا من خیر، یہ پھر وہی ماں جازمہ آ گیا. ٹھیک ہے نا، اس لیے پھر یوفا بھی کیسے آیا، یوفا الیکم جو ہے نا یہ کیا ہے، حذف لام کے ساتھ ہے، جزم مجزوم آ گیا اس میں سے. سمجھ آ گئی بات کی، اس طرح جو ہے. چلیں جی.